السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 134 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت میں کہا یہ گیا کہ اے رسول، تیرا رب بے نیاز اور رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو نیست و نابود کر دے، پھر تمہارے بعد جنہیں چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جس طرح تمہیں دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ایسے ہی وہ جس کو چاہے تمہارا جانشین پیدا کر دے۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے کہ تمہیں تباہ کر دے، تمہاری جگہ کسی کی جانشین بنا دے، ایسے ہی جیسے تمہیں کسی کی نسل سے پیدا کیا۔ کوئی کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اور تاریخ میں دیکھو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ یہ سب چیزیں ایکسرسائز ہو رہی ہیں، تو اس سے پھر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو اس آیت میں ہم نے واضح کیا تھا کہ یہ جو غنی ہے، یہ جو اللہ جو رحمت والا ہے، اس کے معنی کیا ہیں وہ اس کے اندر ہم نے واضح کی۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 134 کے اوپر۔ الفاظ ہیں انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً وہ آنے والی ہے۔ اب کس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے جو آنے والی ہے وہ ہم واضح کریں گے۔ اس کے بعد اس آیت کے آخر میں ہے کہ وما انتم بمعجزین، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں جس کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے۔ پیچھے کیا بات ہوئی تھی؟ پیچھے یہ بات ہوئی تھی کہ اگر اللہ تمہیں نیست و نابود کرنا چاہے اور تمہارے بعد جنہیں تمہارا جانشین بنا دے تو وہ بنا سکتا ہے، وہ جسے چاہے اس کو نیست و نابود کر دے اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر۔ یہ اگین میں بات واضح کر دوں، کیونکہ قرآن کریم کی ساری آیات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کسی کو بے جا نیست و نابود نہیں کرتا، کیونکہ جب اس نے خود کہہ دیا ہے کہ واللہ عزیز حکیم، کہ اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، تو اس کا کسی قوم کو تباہ کرنا وہ حکمت کی روح سے ہوتا ہے۔ اس میں غلبہ اور اقتدار بھی ہوتا ہے اس کا، اور ساتھ ہی اس کی حکمت بھی ہوتی ہے۔ وہ ریشنلی اس نے ڈیسیژن کیا ہوتا ہے۔ ڈیسیژن میکنگ میں اس کی جو حکمت ہے وہ کار فرما ہوتی ہے، اور اس کی روح سے جو وہ فیصلہ کرتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی جو قوت ہوتی ہے وہ بھی اس کے پاس ہوتی ہے۔ فیصلہ کرنے کے لیے جو حکمت چاہیے وہ بھی اس کے پاس ہے۔ فیصلے کے اوپر عمل درآمد کے لیے جو قوت چاہیے، جو اقتدار چاہیے، وہ بھی اس کے پاس ہے۔ تو کسی بھی قوم کو جب اللہ تباہ کرتا ہے وہ ایسے ہیپ ہیزرڈ بغیر وجہ کے نہیں کرتا، اس میں مہلت کا وقفہ ہوتا ہے ہر قوم کے لیے۔ جب وہ قوم باز نہیں آتی، مسلسل کفر کی روش پر، سرکشی کی روش کے اوپر قائم رہتی ہے، اپنے غلط طرز عمل کے اوپر ڈٹی رہتی ہے، جب اس کی مہلت کا وقفہ ختم ہو جاتا ہے تب اس کو پھر اس کی تباہی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کی جگہ پھر دوسری قوم کو اس کا جانشین بنایا جاتا ہے، اور اس کے متعلق اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس طرح اس نے تمہیں دوسری نسل کے لوگوں سے پیدا کر دیا، اس طرح تمہاری جگہ کسی اور کو جانشین بنا دے تمہیں نیست و نابود کر کے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ چیز سمجھ آ رہی؟ تو ایک تو یہ چیز آ گئی نا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ایک تو یہ ہے، ایک یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ سنبھل جاؤ، باز آ جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، ورنہ تم نیست و نابود کر دیے جاؤ گے، تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ خود تمہارے اپنے عملوں کی وجہ سے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے۔
اپنے آپ کو بہتر کر لو، آج مہلت کا وقفہ ہے، خود کو صحیح کر لو۔ تو ایک تو یہ وعدہ ہے نا اللہ کا وعدہ اس کا قانون ہوتا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ یہاں پر توعدون ہے کہ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، وہ کیا؟ ایک پچھلی آیت کے اندر جو کہا گیا، وہ وعدہ جو ایک تو پچھلی آیت میں کہا گیا نا کہ اگر وہ تمہیں نیست و نابود کر دے اور تمہاری جگہ کے اوپر دوسری قوم کو تمہارا جانشین بنا دے، ایک چیز۔ دوسری چیز کیا ہے اللہ کا وعدہ؟ کہ تمہارے اعمال کا حتمی نتیجہ اس کو سامنے لانے کے لیے قیامت کا دن آنا ہے، قیامت آ کر رہے گی۔ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اگر تم غلط عمل کے اوپر مصر رہو گے تو تم نیست و نابود کر دیے جاؤ گے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ قیامت آئے گی، تمہارے اعمال کا وہاں پر نتیجہ ظاہر کیا جائے گا، تم اس کو روک نہیں سکتے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ یہ اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ انسان اپنا طرز عمل اپنی زندگی کے اندر صحیح کر لے۔ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہمارا اگر بس چلے تو ہم اپنے مخالف کو پانی بھی نہ پینے دیں، ہر طرح سے اس کو ہم دبائیں۔ یہ ہے نا ہمارا طرز عمل، کہ ایک دفعہ وہ کسی طرح ہمارے شکنجے میں آ جائے، پھر ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی رحم نہیں ہوتا۔ جس شخص کا بس چلے وہ پھر یہ تھوڑا سوچتا ہے کہ میری اس ایک حرکت سے یا میرے اس کو دکھ دینے سے اس کی زندگی میں کتنی تکلیفیں آئیں گی، وہ نہیں سوچتا۔ وہ پھر ظلم پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ مظلوم جتنی اس کی منت سماجت کرے گا وہ اور زیادہ ظلم کرے گا۔ یہی طریقہ ہے نا، یہی طرز عمل ہے نا ہمارا۔ دیکھ لیں ہم معاشرے کے اندر تو یہی چل رہا ہے، ظلم کا نظام چل رہا ہے، عدالتوں میں بھی، خود ہمارے ہاں بھی۔ عدالتوں میں کون بیٹھے ہیں؟ ہمارے میں سے لوگ گئے ہوئے نا وہاں پہ سلیکٹ ہو کے، تو وہ بھی معاشرے کا حصہ ہے۔ وہ کچھ دودھ کے دھلے ہوئے تو نہیں آئے، یا اوپر آسمان سے تو نہیں اترے، وہ ہم میں سے گئے۔ جیسے عوام ہوگی ویسے اس کے حکمران ہوں گے۔ حکمران بھی تو عوام میں سے سلیکٹ ہوتے ہیں ووٹ کی پرچی سے۔ ہم مجموعی طور پر کرپٹ بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، غاصب بھی ہیں، اور جرم کی کوئی شکل ایسی نہیں ہے جو ہمارے اندر موجود نہ ہو۔ ہمارا وجود لوگوں کے لیے رحمت کی بجائے زحمت بن چکا ہے۔ ایک تو ہے نا کوئی انسان کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، چلو نہ دے۔ ہم وہ ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنی زبان سے، اپنی سوچ سے، اپنے ارادوں سے، اپنی نیت سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان کی تلوار سے، اس کی کاٹ سے لوگوں کو تکلیف پہنچانی، یہ اشر ہو چکا ہے ہمارا۔ تو جس انسان کا جتنا بس چل رہا ہے وہ دوسرے کو کرش کر رہا ہے، دبا رہا ہے، دبوچ رہا ہے، اس کو خون نچوڑ رہا ہے، اس کا جتنا بس چلے گا۔ کوئی معافی نہیں ہے، کوئی رحم نہیں ہے۔ اس لیے یہ چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ تم باز آ جاؤ، اپنا طرز عمل صحیح کر لو، اپنی سوچ صحیح کر لو، اپنی سوچ کو مثبت بنا لو۔ یہ جو تخریبی سوچ ہے اس کو چھوڑ دو، شیطانیت کی سوچ چھوڑ دو، ظلم کا راستہ چھوڑ دو، ظلم کا رویہ چھوڑ دو، ظالمانہ رویوں سے باز آ جاؤ۔ اس لیے یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے
جو اللہ کا قانون ہے وہ ہو کر رہنا ہے، تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اس کو اس کے پروگرام سے ہٹا نہیں سکتے، بدل نہیں سکتے اس کی مشیت کو، اس کے پروگرام کو، کتنے بڑے تم طاقتور کیوں نہ ہو۔ وقتی قوت کے نشے میں تم ٹھیک ہے جو چاہو کر لو، لیکن ایک دن تم بھی اس شکنجے میں آؤ گے، اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں تم گرو گے۔ آپ دنیا کی عروج و زوال کی آپ داستانیں پڑھ لیں، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود بالآخر اسی گڑھے میں گرتا ہے۔ یہ مکافات عمل ہے، یہ ایسا ہی چل رہا ہے اللہ کا نظام۔ ٹھیک ہے، اس میں جن معاشروں کے اندر عدل و انصاف نہیں ہے وہاں پر تو مظلوم جو ہیں وہ پس رہے ہیں، کیونکہ انصاف کا نظام تو انسانوں نے قائم کرنا ہے، اوپر سے آ کے ملائکہ نے نہیں کرنا۔ جو قومیں عدل و انصاف کا نظام قائم کر لیتی ہیں وہ اس دنیا میں خوش ہیں، شاد ہیں، آباد ہیں، امن و سلامتی کے ساتھ بڑی ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ ہماری نظروں میں وہ کتنے بڑے کافر کیوں نہ ہوں، ان کی زندگی اتنی ہی خوشحال ہے۔ اور جو کتنے ہی بڑے وہ مذہبی ہوں، جن کو ہم کہتے ہیں بڑے اللہ والے ہیں، اگر ان کا نظام عدل پر مبنی نہیں ہے تو وہ اس دنیا میں دیکھ لیں تباہ و برباد ہیں، ذلیل و خوار ہیں، ایک ایک سانس ان کا مشکل سے گزر رہا ہے، ایک ایک سانس میں ہر لمحے میں وہ تکلیف اور عذاب بھگت رہے ہیں۔ یہی ہوتا ہے جو قومیں عدل و انصاف کا نظام قائم نہیں کرتی۔ تو اس کی بنیاد گھر سے شروع ہوتی ہے۔ گھر میں بچوں کی پرورش ایسی کریں کہ وہ جھوٹ نہ بولیں، کسی کو اپنی زبان سے، اپنی بول چال سے تکلیف نہ دیں، شائستگی سے بات کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں سے پیار کریں۔ یہ اوورآل یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ بے حسی، پتھر کی طرح بے حسی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ مروت، رواداری، مساوات، اخوت، نرمی ہے ہی نہیں۔ ہر آدمی دوسرے کو کھا دوڑتا ہے۔ کسی کو کسی سے کام پڑ جائے کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کا چلے فائدہ نہیں کرتا، نقصان تو نہ کرے، لیکن وہ نقصان کیے جا رہے بے مقصد، جس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، چاہے وہ حسد سے کر رہا ہو، چاہے وہ بغض سے کر رہا ہو۔ تو اس طرح کا جو معاشرہ ہوتا ہے وہ بالآخر تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ اس دنیا میں ایک جہنم کی کیفیت میں ہوتا ہے، جہنمی کیفیت میں ہوتا ہے۔ جہنم ہے ہی یہ، جہنم کے اندر کوئی وہ لکڑیاں نہیں جل رہی ہوں گی کہ آگ کے الاؤ جل رہے ہوں گے۔ قرآن یہ جو چولہے والی آگ ہے اس کی بات نہیں کرتا۔ آگ ایک استعارہ ہے، اور یہ استعارہ ہم بولتے ہیں جنگ کی آگ، انتقام کی آگ، غصے کی آگ، حسد کی آگ، بغض کی آگ ہم بولتے ہیں۔ تو کبھی بغض کی آگ ہوتی ہے، کبھی جنگ کی آگ ہوتی ہے، کبھی جنگ کے شعلے کبھی کسی نے دیکھے ہیں، لیکن ہم یہ بولتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ اس سے وہ چیزیں ذہن نشین ہو جاتی ہیں، بولنے میں بھی خوبصورت لگتی ہیں اور جلدی سمجھ آ جاتی ہیں۔ محسوساتی زبان ہوتی ہے نا، آگ ایک محسوس چیز ہے نا، تو اس کو کہنا کہ اس کے اندر تو وہ اپنے غصے کی آگ میں جل رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس سے فوراً بات سمجھ آ جاتی، پوری منظر کشی ہو جاتی ہے اس شخص کی جس کے متعلق ہم کہہ رہے ہوتے کہ وہ غصے کی آگ میں جل رہا ہے۔ تو قرآن کریم اس طرح آگ کو لے کر آتا ہے سامنے۔ تو وہ یہ چولہے والی آگ نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی جو بری روش ہے اس کی آگ میں جل رہا ہوتا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو آگ جلا کے اس کے اندر ڈالے۔
انسانوں نے اپنی آگ خود جلائی ہوئی ہے، اور انسان اپنی اس آگ کے اندر خود جل رہے ہیں اور آگے بھی جا کے جلیں گے۔ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں آپ۔ اور وہی بات جو اس آیت کے اندر کہ کوئی قوت، کوئی کتنے سے بڑے طاقتور گروہ انسانوں کے ہوں، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس کے پروگرام، اس کی مشیت، اس کا ارادہ، اس کا قانون، اس کا ضابطہ بدل نہیں سکتے۔ تو جب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر کس بنیاد کے اوپر وہ سرکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ بالآخر وہ قانون کی گرفت میں آئیں گے، پکڑ میں آئیں گے۔ تو جب آ جائیں گے تو پھر چھوٹیں گے نہیں۔ بہتر ہے کہ آج اپنی اصلاح کر لیں، ابھی مہلت کا وقت ہے۔ جب یہ ختم ہو جائے گا، آنکھیں بند ہو جائیں گی، تو قیامت کو تو کوئی مہلت نہیں ہونی، وہاں تو فیصلہ سنایا جائے گا۔ کوئی بخشش، وسیلہ، شفاعت، سفارش، کسی نبی کے خاندان سے کسی ولی کے ساتھ نسبت، کچھ بھی نہیں۔ اعمال کے اوپر فیصلہ ہونا ہے بس۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔